برکت سے آپ کی بات نہیں ہوئی ابھی؟ بات ہوئی ہے، ضلعی امیر صاححب سے بھی بات ہوئی ہے اور ضلعی امیر کی سعد بھائی سے بات ہوئی ہے، تو ابھی وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، دیکھیں آگے کیا مرکز کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو وہ خود نہیں نیشنل اسمبلی کا امیدوار کھڑا کر سکتے؟ بالکل انہوں نے فرمایا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، بلکہ ان کا تو یہ پہلے سے ہی علماء کو میدان عمل میں آنا چاہیے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ خیر۔ علامہ صاحب، سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے نا جی آج کے اس انٹرویو کا، جی میں نے ابھی تک جو سمجھا ہے، جو آبزرو کیا ہے، یا ناقص آبزرویشن کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں نا، وہ آپ رکھتے ہیں عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، آپ ان سے زیادہ آپ کا اختلاف کیوں ہے کمپیریٹیولی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ سے؟ یزدانی صاحب، اصل میں نا جی آپ کی یہ سوچ ہے، لیکن ہمارا ذاتی اختلاف کسی سے نہیں ہے، ہماری ذاتی جنگ کسی سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب ہمارے فیض آباد میں لاشیں گرائی تھی تو بابا جی نے تو اس وقت ان کو معاف فرما دیا تھا، جب ہمارے ہزاروں علماء کو انہوں نے جیل میں ڈالا اس وقت بھی بابا جی نے فرمایا ہمارا اسلام ذات کا بدلہ نہیں لیتا۔ تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی کو آپ نے نیچے دیا اور اس قریب تھے کہ اس کے گردن پہ تلوار چلا دیتے، تو اس نے تھوک دیا تو مولا علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ اب میری ذات کی بات آ گئی ہے، اسلام ذات کا بدلہ نہیں لیتا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ کا اسلام اتنا اعلیٰ؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا پھر مجھے بھی اس میں داخل کرنا۔ تو ہماری ذاتیات نہ عمران خان کے ساتھ ہے نہ نواز کے ساتھ ہے، ذاتی بات نہیں ہے، یہ تو اسلام کی بات ہے، انہوں نے اسلام کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ دیکھیں آسیہ ملونہ کو کس نے رہا کیا ہے؟ عمران خان نے کیا۔ لیکن وہ تو سمجھا جاتا ہے علامہ صاحب کہ وہ کورٹ کا فیصلہ تھا، تو دیکھیں کورٹ کا فیصلہ تھا تو پھر اس نے حکم نامہ کیوں جاری کیا بابا جی کو، امیر المجاہدین کو اور تحریک لبیک کے تمام کارکنان کو بھئی اٹھا کے جیل میں ڈال دے؟ تو یہ تو میدان میں آتا نا۔ یزید تو مولا حسین کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے بذات خود تو نہیں گیا تھا نا کربلا کے میدان میں، آرڈر تو اس کا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ تھا یا کچھ اور تھا؟ نہ سمجھتے کیا، یہ تو چمکتے ہوئے ایک چیز اور ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر فورم پہ، مثلا اگر بات کریں تو یو این او میں بھی ہر جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، اور یہ ایک ان کی وہ بڑا فکرہ، نیف قریشی صاحب نے بھی نا اس کے اوپر بڑا اچھا کمنٹ کیا تھا کہ جب یہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں نا تو ان کو نہیں پتا کہ ہمیں دکھ کتنا ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ تو خان صاحب، عمران خان صاحب تو یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جی آپ یزدانی صاحب، یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ وہ آدمی ہے کہ بات بری نہیں کرتا اور کام اچھا نہیں کرتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بس یہ آپ کے علم میں ہے۔ دیکھیں اس نے 3.5 سال جو وعدے کیے ہیں عوام کے ساتھ، ہر جگہ پہ تو اس نے یو ٹرن لیا ہے۔ جی کون سا یہ ہے بات، لیکن اس کی پھر بھی اس کی آپ سروے چیک کریں نا، اس ووٹرز کتنا اس کا۔ دیکھیں یہ بات نہیں ہے، اسلام تعداد نہیں دیکھتا، اسلام تعداد نہیں دیکھتا۔ تو کربلا کا میدان ہو یا جنگ خیبر ہو یا بدر ہو تو آپ تعداد سے، اور آپ اس میں ہماری مذہبی علماء بھی تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جس میں وہ وزیر مذہبی امور تب تھے جب یہ سارے انسیڈنٹ ہو رہے تھے۔ بس ان کے لیے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ ملا نہیں کس کام دے، شیوے نہ جانن یار دے۔ خواجہ غلام فرید نے فرمایا ہے کہ ملا نہیں کسی کام، بس ان کے لیے یہی ہے، جسے مومن سمجھتا ہوں وہی کافر نکلتا ہے۔ آپ کی جماعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ابتدا جو ہے جو پذیرائی ملی تھی وہ ملک ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد ہوئی تھی، اور ممتاز، لیکن بابا جی اس سے پہلے بھی مشرف دور میں بھی میدان عمل میں تھے، لیکن پذیرائی جب ہم نے دیکھا یا دنیا نے دیکھا وہ تب بھی دیکھا۔ دیکھیں تحریک لبیک کے جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
آپ نے مشرف دور میں بھی جیل کاٹی ہے، اس وقت بھی آپ میدان عمل میں تھے۔ ہاں یہ بات تو ہے، وہ علامہ خادم حسین رضوی ہمارے بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آپ یہ بھی ایک چیز سمجھتے ہیں نا کہ آپ گرپ اور جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ تھے نا، وہ بابا جی کے جانے کے بعد آپ نہیں رہے یا ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافی معاملات میں وہ یو اصل ٹرن میں لے نا جی لیا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ تو اپنے دل کو دلاسا دینے والی باتیں ہیں کہ جو پہلی بات تھی وہ نہیں ہے، لیکن جو ان کا مقام تھا وہ تو ہمارا مقام نہیں ہے، وہ جی ان کی جی شان اپنی شان تھی، ان کا لہجہ اپنا لہجہ تھا۔ لیکن ایک بات میں اپنے مخالفوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ضلع قصور کی میں بات نہیں کرنا چاہتا، پورے پاکستان کی، اس وقت پی پی کی باڈیاں بھی مکمل نہیں تھی، ہوں لیکن آج علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی قیادت میں ہماری وارڈ کی باڈیاں بھی مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ علامہ یوسف سیالوی صاحب، ایک اب اگر آپ اس چیز کو اس طرح سمجھیں کہ آپ یہ ابھی ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو پیٹرول پرائزز ہے نا یہ کم ہوئی ہے، ہوں، اور آپ کی جماعت کے سب سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے تھے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد یہ پرائزز نیچے آ گئی ہیں، کیا آپ کا پریشر تھا پرائزز نیچے لے کے آنے میں یا وہ ویسے ہی؟ دیکھیے پریشر تو ان پہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میڈیا کو بھی علم ہے کہ تحریک لبیک والے جو بات کرتے ہیں اس پہ پہرا دیتے ہیں، پھر وہ یو ٹرن نہیں لیتے، لیکن آقا کی عزت اور ناموس کی بات ہو تو وہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جی جی یہ عوام کی بھلائی کے لیے تحریک لبیک، لوگ کہتے تھے کہ تحریک لبیک عوام کے لیے نہیں نکلتی، تو ہم الحمدللہ نکلے میدان عمل میں، تو ہم نے ابھی دھرنے کی کال ہمارے امیر صاحب نے نہیں دی، ویسے احتجاج ہم نے کیا، انہوں نے 5 روپے جو پیٹرول کم کیا ہے یہ تو مذاق ہے، انشاءاللہ آگے بہت بہتر لائے عمل آنے والا ہے۔ وہ تو جی امیر صاحب کی بالکل جو حکم ہے وہ اس کی تعمیل کرنے کے لیے کارکن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مزید آپ کیا سمجھتے ہیں آگے والی مہنگائی کے خلاف؟ مہنگائی کے خلاف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ یہ اپنی عیش و عشرت میں ہیں، وہ ایک دوسرے کو چور کہتا ہے، دوسرا تیسرے کو چور کہتا ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ عیاشیاں کرتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں۔ جی اگر 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 کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، سیٹس لے لیتے ہیں مثلا، تو پھر کیا کریں گے آگے اسمبلی میں جا کے؟ اسمبلی میں جا کے حق کی آواز بلند کریں گے، کیا اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے لیے، وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، اگر اللہ تعالی ہم کو اکثریت دے دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، تو 10 دن تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ پہلے دن ہی ملک پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کر اگر دیا کوئی جائے۔ مذہبی جماعت آپ کے ساتھ اتحاد کرے یا کوئی سیاسی جماعت، کر لیں گے؟ اگر وہ تحریک لبیک میں کوئی بھی آنا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے۔ نہیں مین آپ سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے کوئی اور مذہبی جماعت جس میں وہ اہل سنت والجماعت، علامہ سعد رضوی صاحب کے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب سے بڑے اچھے تعلق ہیں آج کل، بالکل اتحاد ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارا فاروقی صاحب ہیں یا یزدانی صاحب ہیں یا اور کوئی علماء ہیں، اہل حدیث ہیں یا علماء دیوبند ہیں، ہمارا کسی سے اس معاملے میں کوئی اور اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جی بہت، یہ سب سے بڑی بات جو علامہ یوسف سیالوی صاحب نے کر دی ہے نا کہ ہم ساری جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اکٹھے ہونے کو بالکل تیار ہیں، یہ بڑی پلس بات ہے آج کے دور میں۔ علامہ صاحب آخری سوال ہے، جی بسم اللہ، بڑی اچھی آپ کے ساتھ گفتگو رہی، مہربانی۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی یوتھ جو ہے نا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ان سے کوئی کویشچن کرے نا تو آگے سے نظریاتی جواب، مثلا پولائٹلی سکون سے جواب دینے کے بجائے نا تو آگے سے کوئی الٹا جواب، مثلا سم ٹائم گالیاں، یہ کچھ ایسا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے نوجوانوں کو اس طرح کی تربیت دیں کہ وہ اگر کسی کے نظریاتی اختلاف ہے، وہ ہونا چاہیے، ہر بندے کو ہوتا ہے، تو اس کو نظریاتی
क्वेश्चन का आंसर ही किया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें हमारे कैदीन का जो है नज़रिया आपने देखा है, तमाम के साथ बातचीत होती है। तो बाकी एक आधे बच्चे का आप नाम लें तो वो तो मैं कहता हूँ हर जमात में मौजूद होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैदीन ने हमें ये सबक दिया है कि हमने सबके साथ मिल के चलना है। जो निज़ाम मुस्तफ़ा का हामी है वो हमारा भाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा यूसुफ सियालवी साहब, अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़तें दे, तरक्कियां दे। बड़ी पॉजिटिव बात हुई, बड़ी प्लस बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।